السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ وقال اللہ تعالی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ وقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم۔ وقال اللہ تعالی وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنة تحت ظلال السیوف۔ قولی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 ہجری کا دور سارا تقریباً جنگوں سے بھرپور ہے، اور اس میں آپ نے جرأت مندانہ طریقے سے تعقل اور تفکر اور تدبر سے تمام اقدامات کیے، ان کے ساتھ صلح بھی کی، ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے، ان کے ساتھ جنگ بھی کی، ان کے ساتھ مروت کے سلوک بھی کیے، تمام اقدامات اٹھائے، اور لیکن اس میں آپ کا ایک خاص وصف جو ہے کہ نبی الملاحم جنگوں والا 10,000 لشکروں والا پیغمبر ہو کر بھی نبی رحمت بن کے دکھایا، اور انہوں نے ان کے غیر حربی زون میں قدم بھی نہیں رکھا، اور یہ چیز دشمن کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کی عورتیں، بچے، بوڑھے، مذہبی پیشوا، ان کے باغات، ان کے کھیت، ان کے بازار، ان کے جانور، کسی سے ذرا سا بھی تصرف نہیں کیا۔ لیکن جب جنگ ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ جم کے لڑنے والی سیسا پلائیو دیوار بن جاؤ، اور تم لڑنے کے لیے ان کو جا رہے ہو تو ان کو مکمل طور پہ ان کا صفایا کر دو، جیسا کہ وہ تمہارا صفایا کرنا چاہتے ہیں، کافتاً پورا مٹانا چاہتے ہیں، تم بھی ان کو پورا مٹا دو۔ اور سورۃ انفال میں فرمایا اگر تم صبر کرنے والے 20 ہوئے تو ہم تم کو 200 پہ غالب کریں گے، لیکن اب ہم نے جان لیا ہے کہ تم میں وہ قوت اور وہ صبر نہیں رہا، تو پھر بھی تم 100 ہوگے تو ہم 200 پہ غالب کریں گے۔ 60% تو یہاں بھی معاملہ ہے، لیکن تاریخ اسلام خلفائے راشدین کے دور کی جنگوں میں نسبت 40,000 کی 4 لاکھ کے ساتھ ہے، تو یہ تو ریشو بہت زیادہ بن جاتی ہے، اور اس لیے خدا فرماتا ہے کہ جنگ ایسی کرو کہ دشمن تمہاری سختی کو محسوس کرے۔ اور اب جنگ جب پاکستان ہندوستان کی لگی کھڑی ہو تو اس میں مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اپنے کلام میں فرما چکا ہے کہ یہ اس کا دستور ہے۔ سورۃ فتح میں فرما دیا 48 نمبر سورت میں کہ خدا کا یہ ایک دستور ہے جو بدلہ نہیں کرتا، کہ کی دفعہ تھوڑی سی جماعت کو ہم بڑی سی جماعت پہ غالب کریں گے، اور یہ ہماری طاقت ہے، ہم یہ کرتے ہیں، کہ خدا اپنے قانون دستور کو نہیں بدلتا۔ تم ذرا سے صبر کرنے والے تھوڑے سے بھی ہوگے تو ہم تم کو غالب کریں گے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم اور اذن سے ہوتا ہے، اور جب فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، تو جس وقت وہ خدا کو پکارتے ہیں تو خدا جواب دیتا ہے۔ اور یہ جنگ بدر میں اللہ نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں بتا دیا ہے کہ ہم نے تمہاری فریادیں سن لی ہیں۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تمہاری فریادوں کو سن لیا ہم نے، اب ہم فرشتے بھیج رہے ہیں۔ اور پھر فرشتے آئے، بار بار پلٹ کر آنے والے، اور یہ معجزے پھر ہوتے ہیں۔ خدا اپنی قدرت کے رنگ دکھاتا ہے۔ ہمت کرنی مسلمان کے ذمے ہے، اور نکل پڑنا، اور اس دشمن کو جو ازلی دشمن ہو، اور انہوں نے جا کر خدا پرستوں، توحید پرستوں، یہود کو جا کے ساتھی بنا لیا ہے مسلمانوں کے خلاف، جو کہ خود مسلمان توحید پرست ہیں۔
اور وہ یہودیوں کی بدبختی آئی کھڑی ہے کہ ہمیشہ انہوں نے کفر کا ساتھ دیا ہے۔ ادھر اسلام کو اور پیغمبر کو مٹانے کے لیے غزوہ خندق ہوئی تھی، غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوئی تھی، تو وہ سارے یہود ان کے ساتھ مل گئے، حالانکہ وہ تو معاہدے کے پابند تھے، لیکن انہوں نے معاہدے کو پامال کیا، لیکن خدا نے بھی ان کو پامال کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا کفر کے ائمہ کو، بڑے بڑے سرداروں کو، ان کو خوب اچھی طرح کاٹو، ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ اور یہ ہندوستان کے مودی وغیرہ، انہوں نے جو سنتاس معاہدہ کیا تھا، اس سنتاس کے معاہدے کو توڑنا، جبکہ عالمی دنیا اس کی ضامن تھی، اور ان پہ پھر یہ کہنا کہ ہم نے راکٹ مارے ہیں، تو یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے لیے خدا کا پیغمبر کہہ چکا ہے کہ غزوہ ہند ہونی ہے، جو اس میں شامل ہوگا اس کو جنت کی بشارت ہے۔ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس کو فوز العظیم بھی کہا گیا ہے، عظیم کامیابی بھی کہا گیا ہے۔ اور یہ اعزاز ایسا ہے کہ جس کی آرزو انبیاء کرتے رہے ہیں۔ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر اس جنگ میں بہت زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ اس یاد اور اس ذکر کو سننے کے لیے جو فرشتے اترتے ہیں، انہی کے ساتھ جنگ کرنے والے فرشتے بھی ساتھ اتریں، اور جنگ کے نقشے پلٹاتے چلے جائیں، اور تھوڑی سی جماعت کو، جو کہ 4 صوبے کا چھوٹا سا 25 کروڑ کا ملک ہے، 1 ارب کی آبادی کا، اور 28 صوبے والے ملک کے ساتھ ان کے یہود اور ہنود اور تمام اسلام دشمن بھی ساتھ ہیں، اور ان کے اسلحے بھی ساتھ ہیں، اور پھر خدا دکھا دے گا کہ میری قوت سب پہ غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، قرآن میں جگہ جگہ پہ قرآن نے خدا نے بیان کیا ہے۔